بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب منه. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال الدعاء مخ العبادة. خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ کہ دعا یہ عبادت کا خلاصہ ہے، عبادت کا لب لباب ہے. کیا مطلب؟ کہ دعا یہ بھی مستقل ایک عبادت ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں ادعونی استجیب لکم. اب یہ کون سا امر ہے؟ تو پھر ائمہ بلاغت کے دربار میں جانا پڑتا ہے. پھر ائمہ بلاغت نے کہا کہ بھئی امر کتنے معنی کے لیے آتا ہے، ان معنی کو پکڑ کر ائمہ اصول کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے یہ ہے کہ بھئی امر وجوب کے لیے آتا ہے، اصل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، مگر کبھی اباحت کے لیے بھی آتا ہے، کبھی استحباب کے لیے بھی آتا ہے، کبھی ندب کے لیے بھی آتا ہے. تو امر کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان قسموں میں سے ادعونی استجب لکم کیا ہے؟ تو ہمارے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ الاصل فی الامر الوجوب، کہا کہ اصل ہے وجوب ہے، لہذا معلوم ہوا کہ دعا کرنا واجب ہے. لیکن جمہور کہتے ہیں کہ واجب تو نہیں ہے، لیکن امر یہاں پر استحباب کے لیے کہ پسندیدہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ چیز یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جائے. اللہ اگر اس سے مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے اور نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے، اور مخلوق اس سے مانگا جائے تو ناراض ہوتی ہے اور اگر نہ مانگا جائے تو خوش ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا یہ عبادت کا لب لباب ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے عام طور پر دعا کو خلاصے کے طور پر اور لب لباب کے طور پر ہی لایا جاتا ہے. سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب بات ختم ہو گئی سارے موضوعات کو بیان کر دیا تو پھر کہا اہدنا الصراط المستقیم. تو بات کے ختم ہونے کے بعد نماز میں قرآن پڑھا، یہ پڑھا، پھر جب قاعدے اخیرہ میں بیٹھے تو پھر کیا کراتے ہیں؟ دعا کروائی جاتی ہے کہ بھئی درود پڑھو، درود کے بعد کی دعا پڑھو، درود سے پہلے تحیات پڑھو. تو اسی طرح سے دعا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو بیان کرنے کے بعد اخیر میں خلاصہ بیان کر دیا جاتا ہے. ہماری دنیا الٹی ہے. آج کی دنیا میں کیسا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا خلاصہ پہلے بیان کرتے ہیں اور بعد میں پورا تفصیلی موضوع. حالانکہ یہ جو ترتیب ہے یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب خلاصہ آدمی پڑھ لیتا ہے تو پھر اتنا لمبا پڑھنے میں دلچسپی نہیں رہتی اس کو. وہ بولتا ہے پڑھ تو لیا اب 500 صفحے کی کتاب ہے اور 5 صفحے میں خلاصہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے 500 صفحے پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری معلومات ملے گی. 5 صفحے تو خلاصہ ضرور ملا، لیکن وہ جتنا آپ پورا پڑھیں گے اس کا جتنا فائدہ ہو سکتا تھا وہ خلاصہ پڑھنے سے وہ فائدہ ہوتا نہیں. تو کیا کرتے؟ فاسٹ دنیا ہے نا، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں پڑھنے لکھنے کا، ریکا میں کام کرنے کا ٹائم ہے لوگوں کے پاس، فالتو اور بے سود کام کرنے کا. تو بولے خلاصہ پڑھو چھٹی کر دو، بولے تو خلاصہ شروع میں پیش کر دیتے. بہرحال تو فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ کہ دعا یہ عبادت کا لب لباب ہے. عام طور پر ترجمہ لوگ خلاصہ کرتے ہیں لیکن صحیح ترجمہ اس کا یہی ہے لب لباب. جیسے لب لباب کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آم ہے، آم پر چھلکا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر میں آم کا اصل جو
گودا ہوتا ہے. پھر اسی کو اگر جوس بنا دیا جاوے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ لبے لباب. وہ کیا بن جاتا ہے؟ لبے لباب. کہ اس میں سے چھلکا بھی الگ ہو جاتا ہے, گٹھلی بھی الگ ہو جاتی ہے, اور ریشے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی الگ ہو جاتے ہیں, اور آدمی لبے لباب جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پی لیتا ہے. تو ایسے ہی جس چیز کا بھی جوس بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کا لبے لباب ہوتا ہے. الا یہ کہ صاف واف کر کے اچھے سے ہو تو, نہیں تو اتنا بیکار زمانہ ہے ہمارا کہ کیمیکل اتنے وجود میں آ گئے کہ کہیں بھی کچھ بھی کیسے بھی بناتے, اور پھر اس پر کیمیکل ایسا ڈال دیتے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں کیا تھا اور کیا نہیں. جیسے کھیما وغیرہ ہوٹلوں کے اندر میں بکتا ہے, تو بیچ میں نے ایک مرتبہ ایک گجراتی پیپر میں آرٹیکل پڑھا, تو اس میں لکھا کہ یہ کھیما کس کا ہوتا ہے, بولے جو آپ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں بمبئی وغیرہ میں. تو بولے یہ کھیما ہوتا ہے انتڑیوں کا, جانوروں میں سے جو انتڑی وغیرہ نکلتی ہے, اندر جو مادہ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے, اس کو اچھے سے صاف کرتے ہیں گرم پانی سے. صاف کرنے کے بعد اس کو پیس ڈالتے ہیں, اور پیس ڈالنے کے بعد تھوڑا بہت گوشت اس میں کیا کرتے ہیں؟ ملا دیتے ہیں. ابھی کھیمے میں تھوڑی پتہ چلتا ہے آدمی کو کیا ہے اور کیا نہیں ہے. آدمی بتا ہاں کیا لذیذ ہے, لیکن اس کو نہیں معلوم کہ انتڑی میں انتڑی جا رہی ہے اور کچھ بھی جا رہا نہیں. تو ایسے عجیب عجیب چیزیں کیا کرتے ہیں. کتنی جگہوں پر دودھ بھی نقلی ہوتا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ وہ سفیدہ آتا ہے نا, ارے کچھ خراب لکھ دیا آپ نے, غلط لکھ دیا تو سفیدہ لگاتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ پانی میں وہ سفیدہ ڈال دیتے ہیں, اور اسی کی چائے اور اسی کا دودھ بنا کے بیچتے لوگوں کو. اب کتنا نقصان دہ ہوتا ہے وہ, آدمی اتنا زبان میں نہیں لگا سکتا وہ. تو عجیب عجیب چیزیں ملاتے ہیں. اس دن ایک مضمون پڑھا تھا میں, تو اس میں لکھا کہ یہ زعفران آتا ہے, تو بولے ڈپلیکیٹ زعفران بھی آتا ہے. پھر اس نے لکھا کہ ڈپلیکیٹ زعفران کیسے بنتا ہے, تو بولے ڈپلیکیٹ زعفران کیسے بنتا ہے؟ یہ مکئی کے اوپر جو پتلے پتلے وہ آتے ہیں نا, ریشے آتے ہیں نا نیچے اس کے, تو وہ ریشے جمع کرتے. بولے وہ ریشے جمع کرنے کے بعد اس کے اوپر لال پیلا کلر مار دیتے اور اس کو زعفران بنا کے بیچتے. یعنی آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہم لوگوں نے, وہ ریشے کسی کام میں نہیں آتے بولے, اور اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کا زعفران بناتے. عجیب عجیب اور گورکھ دھندے کرتے ہیں. تو اس لیے آدمی کو جو ملے وہ کھاتے رہنے کا, بہت اچھا اچھا کھانے کا چکر. یہ ہمارے بچے وہ پڑی کے کھاتے رہتے ہیں نا, آپ لوگ کیا بولتے ہیں وہ ویفر وغیرہ, یہ سب کیا ہوتا ہے؟ سڑا گلا کیسا بھی ہو, سب بٹاٹے کیا کرتے ہیں؟ تیرے واسطے صاف کر کے ڈالیں گے, اور پھر اس کے اوپر کوئی بھی کیمیکل ڈال دیتے ہیں تو اس میں بدبو آتی نہیں, بدبو ختم ہو جاتی ہے. اس لیے بازاری ویسے بھی ہمارے علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تعلیم المتعلم. تو علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم المتعلم میں لکھا ہے کہ طالب علمی کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ وہ بازاری کھانے نہ کھائے. اگر وہ واقعتاً متقی اور پرہیزگار طالب علم بننا چاہتا ہے تو وہ بازاری کھانے نہ کھائے. تو کیا وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے رکھا تو اس کو نصیحت کی کہ بھئی بازار میں جو کھانے کھلے بکتے ہیں اسے مت کھانا. تو وہ بچہ پوچھتا ہے اپنے والد سے, بزرگ سے, کہ کیوں؟ تو کہا کہ دیکھو جو چیز بازار میں کھلی بکتی ہے تو جتنے بھی گزرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کی ان پر نظر پڑتی ہے. تو ان میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی جلیبی ہے, کیا بہت اچھی ہے یار, پیسے نہیں ہے, پیسے نہیں ہوتے بیچارے کے پاس, تو وہ کھاتا نہیں. تو کہا کہ سینکڑوں اور دسیوں اور ہزاروں لوگوں کی حسرت کی نگاہ اس پر پڑی ہوتی ہے, وہ ہونے کے باوجود نہیں کھاتے, تو وہ لوگوں کی تکلیف کا باعث ہوا. وہی اگر آپ کے پیٹ میں جائے گا تو آپ کو علم کا نور کیسے ملے گا؟ کیسی اللہ رب العزت ان پر تقوی کے کیسے باب کھولتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ للچائی ہوئی نظریں اس کے اوپر پڑی ہے, اس سے ان کو تکلیفیں پہنچی ہے. اب وہی تکلیف جو لوگوں کو پہنچی ہے وہی چیز اگر طالب علم کے پیٹ میں جائے گی تو علم کا نور اور تقوی اس کو آ سکتا نہیں ہے. وہ علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہدایہ کے شاگرد ہے. عجیب کتاب ہے تعلیم المتعلم. طلبہ کو, ہمارے طلبہ کو کیا کرنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے, ضرور پڑھنی چاہیے.
تو بہرحال فرماتے ہیں کہ هذا حدیث غریب من هذا الوجہ، یہ حدیث بھی حدیث غریب ہے اس سند کے ساتھ. من هذا الوجہ ای من هذا السند لا نعرفه الا من حدیث ابن لہیعۃ. ہاں البتہ ہم اس کی غرابت سے خالی جو سند ہے اسے جانتے ہیں اور وہ ہے ابن لہیعہ والی. پھر اسی کو آگے بیان کرتے ہیں. وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا مروان بن معاویہ عن الاعمش عن در عن يسيع عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا حديث حسن صحيح. اب آگے فرماتے ہیں اپنے استاد احمد ابن منیع سے اور وہ مروان ابن معاویہ سے اور وہ اعمش سے. امام اعمش کا اصل نام کیا ہے؟ سلیمان ابن مہران، مدار الاسانید روات میں سے ہے. عن در ابن حبیش عن یسیع عن النعمان ابن بشیر صحابی ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ کا مطلب کیا ہے؟ دعا ہی اصل عبادت ہے. ثم قرأ، پھر قرآن کی آیت کریمہ پڑھی. وقال ربکم ادعونی، اور تمہارا پروردگار کہتا ہے ادعونی، تم مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر عنقریب داخل ہو جائیں گے. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. ای حسن بالسند وصحیح بالمتن. یہ ان کے عام طور پر ان کی جو اصطلاح ہے اس اصطلاح کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے حسن کا درجے پر ہے اور متن کے اعتبار سے صحیح کے درجے پر ہے یار روایت. تو اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر دعا کو اصل عبادت قرار دیا، وہیں پر آپ نے کہا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم. اس سے استدلال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آیت میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگ پر جواب دوں گا یا میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا. آگے اللہ نے وعید بیان کی اس میں، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اب عبادت کے دو معنی ہو سکتے ہیں. یا تو عبادت کا عمومی معنی کہ جو بھی اللہ کی عبادت سے اعراض کرے وہ سب اس میں داخل ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام فرائض عبادت جو ہے وہ اس میں داخل ہے. یا چونکہ دعا کے سیاق و سباق میں بتایا جا رہا ہے لہذا اللہ فرما رہے ہیں کہ دعا کی عادت کا نہ ہونا در حقیقت یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ دعا نہ کرنے والا متکبر ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے مجھے کسی کی ضرورت ہے نہیں، میں اپنا کام خود ہی کر لوں گا. لہذا فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان ہے تو اسے عام عبادتوں میں بھی کسی قسم کا، امام عبد الرحمن الجوزی نے جگہ پر لکھا ہے کہ معصیت اور نافرمانی یہ ہمیشہ تکبر کے نتیجے میں آتی ہے، چاہے آدمی کے ذہن و دماغ میں اس کا استحضار ہو یا نہ ہو. آپ نے نماز نہیں پڑھی تو اور بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ متکبر ہیں. اب آپ کہیں گے نماز نہیں پڑھی اس میں کیا متکبر ہو گئے؟ ارے بھائی اللہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ اور آپ کیا بولتے نہیں پڑھنے کا، تو تکبر نہیں ہوا. تو اگر چاہے آپ مانو یا نہ مانو، آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ، لیکن کسی نہ کسی زاویے سے یہ تکبر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو بھی کہا تھا اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کر، فابا واستکبر،
انکار کیا. قرآن نے انکار کی علت بھی بیان کر دیا, واستکبر, اس لیے کہ اس کا دماغ اوپر چڑھ گئے. اس کا دماغ کیا ہو گیا؟ اوپر چڑھ گئے. تو ظاہر سی بات ہے نافرمانی یہ اس کی علت عام طور پر بلکہ خاص طور پر یہ تکبر ہی کی وجہ سے ہوتی ہے. جو آدمی متواضع ہوتا ہے وہ نافرمان نہیں ہوتا, اور جو متکبر ہوتا ہے وہ نافرمان ہوتا ہے. اسی لیے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں حکیم علومت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت نے کہا ایک موقع پر کہ امت میں اگر ایک وصف پیدا ہو جائے تو یہ امت آج بھی زوال سے عروج کا سفر تیزی کے ساتھ طے کر سکتی ہے. تو سائل نے پوچھا کہ وہ کیا صفت ہے؟ تو آپ نے کہا تواضع. آپ نے کیا کہا؟ تواضع. کہا کیسے؟ کہا صفت تواضع سے عروج کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ جب علماء میں عوام میں تواضع کی صفت پیدا ہوگی تو تواضع کی صفت کے پیدا ہونے سے اختلافات کم ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ ایک دوسرے کی بات کو ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا. صرف اپنی بات منوانے کا جو داعیہ تکبر کی وجہ سے تھا وہ ختم ہوگا, اور جب ایک دوسرے کی بات ماننے کا داعیہ تواضع کی وجہ سے پیدا ہوگا تو امت میں تنظیم پیدا ہوگی, منظم ہوگی, اور جب امت میں تنظیم آئے گی تو یہ امت خود بخود عروج کی طرف چلی جائے گی. تو تواضع یہ داعی ہے رفع اختلاف کے, اور رفع اختلاف یہ داعی ہے تنظیم کے. اور کہا امت کے عروج کے بعد زوال کے بہت سارے اسباب میں انتہائی اہم اور بنیادی سبب ہے امت میں تنظیم کا فقدان. سسٹم نہیں اس کے پاس. لہذا اس بنا پر کہا اس تنظیم کو لانے کے لیے صفت تواضع کو امت میں عام کرنے کی کیا ہے؟ سب سے زیادہ ضرورت ہے. لیکن سب سے مشکل کام ہے. کام کیسا ہے؟ صفت تواضع کا پیدا ہوتی ہے آدمی کے اندر میں. صفت تواضع کو پیدا کرنے کے لیے آدمی کو صالحین کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے. کس کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے؟ صالحین. جب نیکوں کی صحبت اختیار, یہاں تو بروں کی صحبت ہی بھرمار ہے. تو نیکوں کی صحبت کی وجہ سے آدمی کے اندر میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے جب بیعت کی, اور تو حضرت حاجی صاحب نے ان کو لکھ کر بھیجا کہ بھائی آپ کے حالات لکھ کر بھیجو. تو آپ نے اس وقت 3 چیزیں بتائی تھی. تو حضرت نے بڑا عجیب اس کا جواب بھی دیا. کہا کہ بیعت ہونے کے بعد ویسے تو بظاہر کچھ اتنا خاص فرق نہیں نظر آ رہا ہے مجھے, گنہگار آدمی ہوں میں, اتنے بڑے جن کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے, اس کو کہتے تواضع. بناوٹی تواضع نہیں, حقیقی تواضع. تو ہمارے یہاں بناوٹی تواضع بہت ہے, حقیقی تواضع نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ دیکھو حضرت, مجھے صرف اتنا لگا کہ عبادت یہ میری فطرت بن گئی, طبیعت بن گئی کہ کھانے پینے کے بغیر مجھے چین نہیں آتا ہے, ایسے ہی عبادت اور طاعت کے بغیر چین نہیں آتا ہے. کہا ماشاءاللہ. دوسرا کہا کون سا وصف پیدا ہوا؟ کہا دوسرا وصف یہ پیدا ہوا کہ المادح والذام سوا. کوئی تعریف کرے کہ کوئی مذمت کرے, اپنے کو کوئی فرق پڑتا نہیں. کسی کی تعریف کرنے سے چنے کے جھاڑ پہ نہیں چڑھ دے, اور کسی کی مذمت کرنے سے آپے سے باہر نہیں ہوتے. کرنا ہو کرے, اگر مذمت کرتا ہے تو بولے بھائی ہم اس کے مستحق ہیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کہا تیسری چیز, کہا شریعت کی کسی چیز پر میرے دل میں اعتراض باقی نہیں رہا. تو سید الطائفہ تھے, عجیب جواب دیا آپ نے. کہا اس دنیا میں انسان اور عالم سے 3 چیزیں مطلوب ہیں: کمال علم, کمال اخلاص اور کمال عمل. کہا آپ نے جو بیان کیا کہ شریعت طبیعت بن گئی, اطاعت کے بغیر چین نہیں آتا ہے, تو کہا یہ کمال عمل ہے. یہ کیا ہے؟ کمال عمل ہے. اور آپ نے کہا المادح والذام سواء, تو یہ کمال اخلاص ہے. یہ کیا ہے؟ کمال اخلاص ہے. اور آپ نے کہا کہ شریعت پر کوئی اعتراض باقی رہا نہیں, روز روشن کی طرح شریعت آیا ہو گئی, تو کہا یہ کمال علم ہے.
اور کہا کمال علم، کمال اخلاص اور کمال عمل جس کو مل گیا وہ حقیقی معنی میں عالم ہونے کا حقدار بن گیا۔